بہت سے لوگ کہتے ہیں نا مردوں کو 2 شادیاں کرنے کی کیوں اجازت ہے، 1 سے زیادہ شادیاں کرنے کی کیوں اجازت ہے، ان کی تو بڑی موجیں ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ جو شخص 1 سے دوسری شادی کرتا ہے نا اس کی سب موجیں ختم ہو جاتی ہیں. دنیا میں اگر بظاہر موج نظر بھی آتی ہے تو آخرت کے اعتبار سے سخت پکڑ کا اندیشہ بھی ہے، کیونکہ اس پل کو پار کرنا انتہائی مشکل کام ہے. بسا اوقات ایک بیوی کے تقاضے پورے کرنا مشکل ہوتا ہے، اس کی ضروریات، اس کے بچوں کو دیکھنا، تو 2 سے تو ذمہ داری دگنی ہو گئی، تو جان آسان کہاں ہوئی اور پھنس گئی. تو اللہ نے عورت کو اگر نہیں اجازت دی تو بڑا سکھ ہے اس میں. سوچیں، ایک شوہر کو خوش کرنا آسان نہیں، کہاں اگر 2 یا 4 شوہر ہوتے تو کس کس کی مانی جاتی. یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، تو رونے کی بات ہے اس کانسیپٹ پہ، کیونکہ بہت سی عورتیں یہ اعتراض کرتی ہیں یہ تو ظلم ہے، جینڈر ڈسکریمنیشن ہے، مردوں کے لیے تو 4 شادیاں ہیں اور عورتوں کو تو بس باندھ کے قید کر کے رکھ دیا گیا ہے. اسی قید میں آزادی ہے، اسی قید میں بھلائی اور خیر خواہی ہے. اگر پریکٹیکلی یہ رکاوٹ نہ ہوتی، اوروں کو روک کے نہ رکھا جاتا اور آزادی دے دی جاتی تو عورت کا کیما ہو جاتا. آخری حل وَإِن يَتَفَرَّقَا، اگر دونوں کی راہیں الگ ہو جائیں، جدا ہو جائیں، یعنی شوہر طلاق دے دے یا یہ خلا لے لے، یعنی جب وہ عورت دیکھے کہ شوہر میرے حقوق پورے نہیں کر رہا تو پھر کیا کرے، وہ خلا لے لے. بس ڈرے نہ. یغنی اللہ کلا من سعتہ، غنی کر دے گا اللہ ہر ایک کو اپنی وسعت سے. یعنی اللہ تعالیٰ اس مرد کے لیے بھی کوئی اور بیوی کا انتظام کر دے گا، اس کا گھر بسانے کے لیے کوئی اور عورت لے آئے گا، اور اس عورت کو کوئی اور شوہر دے دے گا. یا وسعت سے مراد یہاں مال ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنے فضل سے رزق دے دے گا. پھر ایسی حالت میں اکٹھے مت رہو کہ جہاں تم حدود اللہ کو پامال کر رہے ہو. آپ کو معلوم ہے خلا کی جو گنجائش ہے وہ کس صورت میں ہے؟ سورۃ البقرہ کی آیت یاد ہے آپ کو؟ ان یخافا اللہ یقیما حدود اللہ. یہ خلا کب ہو سکتی ہے؟ جب حدود اللہ کے پامال ہونے کا اندیشہ ہو. آپ دیکھیں کہ کچھ لوگوں کو دیکھتے ہی انسان کا ان کو مارنے کو دل جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے نا. شوہر بیچارے بعض اوقات شاید بیوی کی کسی عادت یا کسی چیز سے مجبور ہوتے ہیں کہ مارنے لگتے ہیں. تو اس صورت میں عورت کو مار کھاتے نہیں رہنا چاہیے. اگر وہ کھا سکتی ہے تو کھا لے، لیکن اگر وہ نہ کھانا چاہے، یہ اپنا ہاتھ روک نہیں سکتا اس کو دیکھ کے، اور وہ اپنا آپ بچا نہیں سکتی. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ. اچھا، یہ حدود اللہ کی بات اس لیے بھی آئی کہ پھر اگر شوہر اور بیوی بظاہر ایک بونڈ میں ہیں لیکن شوہر کہیں اور تعلق رکھے ہوئے، بیوی کہیں اور رکھے ہوئے، تو یہ بھی کیا کر رہے ہیں؟ حدود اللہ کو پامال کر رہے ہیں. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اور جو اللہ کی حدود توڑیں گے یہی لوگ دراصل ظالم ہیں. جس انسان کے اندر تقویٰ ہوتا ہے، خدا کا خوف ہوتا ہے، وہ سوچ کے بولتا ہے، ڈرتے ہوئے معاملہ کرتا ہے. عورتوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ رفقاً بالقواریر، آئینے ہیں آئینے، دھیان سے ہاتھ لگانا. کرسٹل ہیں، ہینڈل ود کیئر، جو سٹیکر لگا ہوتا ہے نا، فریجائل ہیں جی، ہینڈل ود کیئر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہایت خوبصورت تعلیم دی. اگر کوئی عمل نہ کرے کہ ان آئینوں آبگینوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے احتیاط کرنا. آپ دیکھیں نا کہ شیشے کا گلاس آپ اٹھاتے ہیں احتیاط سے، رکھتے ہیں احتیاط سے، دھوتے ہیں احتیاط سے، ہر جگہ احتیاط برتتے ہیں، کہیں اٹھا کے لے جاتے ہیں احتیاط سے. شیشے کی تو ہر جگہ کیئر کی جاتی نا. اس پہ داغ جلدی لگتا ہے، اس کی چمک جلدی ماند ہوتی ہے، اس کے ٹوٹ پھوٹ کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے. یہ جتنا خوبصورت ہوتا ہے نا لوہے کے گلاس کے مقابلے میں یا اسٹیل کے مقابلے میں، خوبصورتی تو اسی کی ہے لیکن احتیاط بھی اس کی ہے. وہ تو آپ لائیں بے شک ٹھوکریں مارتے پھر ان کو کچھ نہیں ہوتا. مارنے نہیں چاہیے کہیں آپ برتنوں کو ٹھوکریں مارے. میرا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ بے احتیاطی سے بھی ڈال دیں آگے پیچھے جلدی میں دھو رہے ہیں کچھ نہیں ہوگا ان کو، لیکن اس کو نہیں آپ بے احتیاطی سے ہاتھ لگا سکتے. اگر آپ لائف کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ، اور اس کے لیے احسان، صلح، تقوی. جو خدا سے نہیں ڈرتا اس سے کسی خیر کی توقع نہیں پھر ہو سکتی. لیکن مشکل یہ ہے نا کہ جب ہم بچوں کی شادی کرنے لگتے اس وقت دین تو دیکھتے نہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ کسی شخص کا اخلاق کیسا ہے، کردار کیسا ہے، اس کا دین ایمان کیسا ہے، اس میں تقوی کتنا ہے.
اس وقت ہم ان 4-5 چیزوں کے بدلے میں کچھ اور چیزیں دیکھتے ہیں. شکل کیا ہے، ایجوکیشن کیا ہے، کماتا کتنا ہے، گھر ہے یا نہیں ہے. ہمارے معیار تو یہ ہوتے ہیں نا کہ اس سے ہماری بیٹی خوش رہے گی. یہ 4-5 چیزیں دیکھو، ٹھیک ہے یہ بھی ضرورت ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے اخلاق، نیکی، تقوی، خدا خوفی. فرمایا اگر تم احسان کرو گے اور تقوی کرو گے، دونوں کے لیے فرمایا گیا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو تمہارے عمل سے اللہ خوب باخبر ہے، وہ تمہیں اس کی جزا دے گا. وَإِن يَتَفَرَّقَا، اور اگر نہیں بنتی اور الگ الگ ہو جاتے ہیں دونوں صورتوں میں. کیسے؟ یہ جو پہلی صورت تھی شوہر کی بدمزاجی، بے رخی، اعراض، ان سب کے وجہ سے اگر نہیں بنی اور الگ ہو گئے، پہلے تو کیا کہا؟ جوڑ کے رکھو، بنا کے رکھو، احسان کرو، صلح کرو، تقوی کرو. لیکن پھر بھی نہیں بنتی اور الگ الگ ہونا ہے، ہو جاؤ. یغنی اللہ کلا من سعتہ، لیکن یہ آخری حل ہے، پہلا نہیں. آپ دیکھیں نا بسا اوقات جسم میں کوئی ایسا پھوڑا نکل آتا ہے تو اس کا لوکل علاج کرتے ہیں، لیکن اگر وہ پھیل کے سارے جسم کو ہلاک کرنے لگے تو پھر بازو کاٹ دیتے ہیں. بالکل اسی طرح جب تعلقات اتنے بگڑ جائیں کہ ان کے اثرات دونوں خاندانوں کو ختم کرنے لگے اور وہ زہر دور دور تک پھیلنے لگے، کاٹ دو، پھر الگ ہو جاؤ. اسی لیے اسلام نے طلاق کی گنجائش رکھی. کرسچینٹی میں طلاق نہیں ہے نا، لیکن اسلام ایک دین فطرت ہے کہ نہیں بھائی اب کاٹنے کا وقت آ گیا، اب نہیں رہ سکتے ساتھ. اسی میں دین، ایمان، ہر چیز کی بھلائی ہے. لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں، چھوٹی نوک جھونک، لڑائی، اونچا بولنا، روٹ جانا، ادھر ادھر، بے احتیاطی، بے پرواہی، ان باتوں پہ، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نہیں گھر توڑنے. لیکن اگر یہ تعلق بڑی بربادیوں کا سبب بننے لگا ہے پھر الگ ہو جاؤ. اور پھر یغنی اللہ کلا من سعتہ، ہر ایک کو اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا. عورت کا بھی کوئی اور سبب پیدا کر دے گا اور مرد کو بھی کوئی اور بیوی دے دے گا، ہو سکتا ہے وہاں ان کی بن جائے. وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ وسعت والا، حکمت والا، اس کے خزانوں میں کمی نہیں، اس کی دنیا بڑی وسیع ہے. پھر اللہ تعالیٰ ہی سب کا آسرا ہے، سب کا مددگار ہے، سب کا خیال رکھنے والا ہے، سب کے لیے اسباب پیدا کرنے والا ہے. نہ کوئی عورت کسی شوہر ہی کے دیے سے کھاتی ہے اور نہ کوئی شوہر ہی کسی بیوی کی وجہ سے گھر بناتا ہے. دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی اور انتظام کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں وسعتیں بہت ہیں. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اور یقیناً ہم نے وصیت کی ان لوگوں کو جو کتاب دیے گئے تم سے پہلے، اور تم کو بھی. کس بات کی؟ ان اتقوا اللہ، کہ اللہ سے ڈرو، کیونکہ معاشرتی زندگی کی اصلاح کی بنیاد اللہ کا تقوی ہے. وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم کفر کرو گے یعنی تقوی نہ کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تو بے شک اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور ہے اللہ بے نیاز تعریف والا. پھر فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کافی ہے اللہ کارساز. 3 دفعہ ایک ہی آیت کو دہرایا گیا. کیا؟ کہ اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. اس سے اللہ تعالی کی عظمت اور قدرت اور طاقت کا احساس دلایا گیا کہ جو رب تمہیں اپنی ذات سے تقوی کا حکم دے رہا ہے وہ کوئی معمولی چیز نہیں کہ تم اس کو اگنور کر دو. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.